جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی میری خوش قسمتی ہے کہ میں حسن بھائی کا مہمان ہوں اور ان کے پاس آیا ہوا ہوں، اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزاروں اور کچھ سیکھوں، کیونکہ یہ جاوید صاحب کے ساتھ، غامدی صاحب کے ساتھ انہوں نے کافی وقت گزارا ہے، تو اس طرح میں چاہتا ہوں کہ میں بھی کچھ سیکھوں ان سے۔ تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ جب طالب علم تھے آپ، اس دوران آپ نے شادی کر لی تھی، تو آپ کا تجربہ اس دوران کیسا رہا؟ کیونکہ عام طور پہ جب ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ پیروں پہ کھڑا ہو جائے اس کے بعد شادی ہو، ویل سیٹلڈ ہو جائے، جاب لگ جائے یا بزنس ہو جائے، تو آپ نے زمانہ طالب علم میں شادی کر کے ایک رسک لیا جو کہ اللہ والے یہ کرتے آئے ہیں، اور اللہ پر جن کا بھروسہ ہوتا ہے وہی یہ کام کرتے ہیں۔ تو آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ دیکھیے، جو بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ شادی انسان اسی وقت کرے جس وقت بالکل مستحکم ہو چکا ہو، آسودہ حال ہو، یہ بات کسی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جو میرا تجربہ ہے وہ یہ کہ شادی کے معاملے میں جتنا مالی طور پر مستحکم یا مضبوط ہونا ضروری ہے، اس سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ شخصی لحاظ سے کتنے میچور اور مستحکم ہیں۔ اصل میں شادی کے اندر آپ جانتے ہیں کہ دو آزاد شخصیات کا ملاب ہو رہا ہوتا ہے، اور انسان جہاں پر اپنی شخصیت کی آزادی کی حیثیت سے ملتے ہیں تو وہاں پر اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، وہاں پر مزاجوں کے اندر بھی بسا اوقات اس درجے کی ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ تو جو چیز بہت ضروری ہے اور جو میں نے محسوس کی وہ یہ کہ یقینی طور پہ آپ کو پلاننگ کرنی ہوتی ہے۔ دین کا حکم بھی یہی ہے کہ آپ جس وقت کوئی بھی قدم اٹھائیں تو سوچ سمجھ کے اٹھائیں، لیکن زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کی فکری میچورٹی ہو، آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے انسانوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، آپ نے اختلاف رائے کے اندر کیسے حل نکالنا ہے۔ ایک ایسی شخصیت جس کا پس منظر آپ سے مختلف ہے، جس کا ممکن تعلیم آپ سے مختلف ہو، جس کا ذوق، مزاج، رنگوں کا انتخاب، کھانے پینا، جامہ زیبی سب کچھ مختلف ہو، تو آپ نے کیسے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ تو مجھے یہ تجربہ ہوا کہ میں نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اس بات کو مان کے ایک شخص کے ساتھ رہنا ہے کہ اس کی ایک آزادانہ شخصیت ہے، اس کی ایک حیثیت ہے، اس کا ایک تشخص ہے، اس کو مجھ سے اختلاف کا بھی حق ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ جب آپ خاندان کو چلا رہے ہوتے ہیں تو فیصلے ایک نے کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ یوں نہیں ہو سکتا کہ اختلاف رائے آ گیا تو اب دونوں منہ ادھر کر کے بیٹھ جائیں، زندگی کو آگے لے کے چلنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ آگے لے کے چلنے کا جو عمل ہے، ایک کامیاب جو ازدواجی زندگی ہے، اس کا کرینہ اسی کے اندر پوشیدہ ہے کہ آپ اختلافات کو مینج کر کے آگے بڑھنے کا حوصلہ اور جذبہ جو ہے وہ پیدا کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ آپ بالکل آسودہ حال ہوں، پورا پیسہ ہو آپ کے پاس، آپ سنبھال سکتے ہیں، پھر شادی کریں۔ میرا خیال ہے کہ ایک اچھی اور کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ دونوں اس اسٹرگل میں شریک ہوں۔ یعنی میں نے جب طالب علمانہ دور میں شادی کی، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میری جو بیگم ہیں ان کا یہ اصرار تھا کہ وہ کسی قسم کی کوئی معاونت نہیں لیں گی اپنے والدین سے، اور انہوں نے جہیز بھی لینے سے انکار کیا، اور الحمدللہ ہم نے یعنی پوری کوشش کر کے میں نے یہاں پر بھی کیا معاملہ ہوا، یعنی میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ والدین کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹی کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کیا جائے، اور ایک طرف بیٹی کی خواہش تھی کہ اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، تو اس کو بھی مینج کیا۔ میں نے ان کو بہت سمجھایا، دیکھیں آپ جہیز نہ لیں، آپ جہیز کے خلاف ایک نقطہ نظر رکھتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور میں نے غامدی صاحب سے کہا، میں نے کہا دیکھیں آپ کی بچی جہیز نہیں لینا چاہتی، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کا باپ کی حیثیت میں خواہش ہوگی کہ آپ کچھ دیں، تو آپ ایک کام کریں، اور وہ کام یہ کریں کہ آپ کے گھر کا جو پرانا فرنیچر ہے جو آپ نکالنا چاہتے ہیں وہ آپ ہمیں دے دیں۔ تو اس طریقے سے آپ کی جو وہ نفسیاتی تسکین ہے اس کی بھی تشفی ہو جائے گی، اور جو ہماری ضروریات ہیں پتہ ہی وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ تو ہم نے جہیز نہیں لیا الحمدللہ، اور ہم نے اپنی زندگی کا آغاز اپنے ایک چھوٹے سے گھر سے کیا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ مل جل کے آغاز کرتے ہیں تو اس سے ایسی میموریز بنتی ہیں، آپ ایک ایک پیسہ جوڑ رہے ہیں، اس سے جا کر آپ ایک دن ایک فریم خریدتے ہیں، ایک دن ایک گلدان خریدتے ہیں، تیسرے دن کوئی ٹی وی خریدتے ہیں، تو وہ ایک ایک چیز کے ساتھ آپ کنیکٹ کرتے ہیں۔ بلکہ میں نے جس وقت ملیشیا سے گھر تبدیل کیا اور اپنی پرانی چیزوں کو بیچا، تو وہ بیچتے ہوئے مجھے اور میری بیگم کو دونوں کو اس کے ساتھ فیلنگ محسوس ہو رہی تھی، یعنی یوں نہیں تھا کہ یہ چیزیں کسی نے ہمیں اٹھا کے دے دی ہیں، بلکہ ایک ایک چیز ہم نے بازاروں میں پھر کے ایک ایک روپیہ جوڑ کے اپنی جو طالب علمانہ زندگی کی سیونگز ہیں ان سے لیا تھا۔ تو آپ کے سوال کا جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ
یقینی طور پر پلاننگ کرنی چاہیے ہے. شادی کرتے ہوئے آپ کو 10 چیزیں سوچنی چاہیے. ایک دوسرے شخص کو آپ لے کر آ رہے ہیں, اپنے پیروں پہ آپ کو کھڑا ہونا چاہیے. لیکن جو اصل چیز ہے, یعنی یہ ایک حد تک ہی ہو سکتا ہے. آپ اتنی پلاننگ نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ اس کو 2 وقت کی روٹی کھلائیں اور وہ پیسے آپ جوڑ کے رکھیں, اور پھر اس کی بیماری کا ایک عمومی انداز میں آدمی دیکھتا ہے کہ بھائی اتنا بہت خرچہ میں برداشت کر لوں گا. پھر اللہ پر بھروسہ کریں, اور اللہ میاں اس میں بہت برکتیں جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں.